اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو ان بیجوں پر غور کریں جو آپ بو رہے ہیں۔ زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراشنا انسان کا کام ہے۔ کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں پرانے لوگوں کی قدر دلوانے کے لیے آتے ہیں۔ عزت سے چھوڑ دینا بے عزتی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ سب وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کا وقت اچھا چل رہا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور جب وقت خراب ہو تو ایک چھوٹا سا مذاق بھی بہت بڑی غلطی بن جاتا ہے۔ آپ کے قریب بیٹھنے والا ہر شخص آپ کا قریبی نہیں ہوتا، نہ ہی آپ کا غمخوار ہوتا ہے۔ بعض ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے منہ کی بات ٹٹول کر آپ کو مات دینے کی چاہ میں ہوتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کر لیا کرو۔ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور کیا سیکھا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ دوست کی کوئی بات بری لگے تو خاموش ہو جاؤ۔ اگر وہ دوست ہے تو سمجھ جائے گا، اگر وہ نہ سمجھے تو تم سمجھ جانا کہ وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ لوگوں کے دکھ بانٹیے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنے۔ انسان کو ہمیشہ اس کی تقدیر ملتی ہے، مگر اس تقدیر تک انسان کو چل کر جانا پڑتا ہے۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ ہماری زندگیوں کا اختتام اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب ہم ان معاملات پر خاموشی اختیار کر لیں جو اہمیت رکھتے ہیں۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پر محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کر۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے خدا کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کاندھوں پر بھی تب ہی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ مخلص انسان وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے 4 واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے۔ آپ نے فرمایا، ایک نوجوان کے ہاتھ میں چراغ تھا، تو میں نے نوجوان سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ روشنی کہاں سے آئی؟ تو جیسے ہی میں نے یہ پوچھا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی، اس نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا اور کہنے لگا، حضرت جہاں چلی گئی وہاں سے ہی آئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس جوان کی حاضر جوابی پر آج تک حیران ہوں۔ ایک مرتبہ 10 یا 12 سال کی لڑکی آ رہی تھی۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ کچھ دیر پہلے ہی بارش تھمی تھی، میں مسجد جا رہا تھا۔ وہ بازار سے کوئی چیز لے کر آ رہی تھی۔ جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا کہ بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، کہیں پھسل نہ جانا۔ تو جب میں نے یہ کہا تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا، حضرت میں پھسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا، آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھائیے گا۔ اگر آپ پھسل گئے تو آپ کے ساتھ ایک پورا طبقہ بھی پھسل جائے گا۔ آپ فرمانے لگے کہ اس لڑکی کی بات مجھے آج تک یاد ہے اور میں اپنے دین پر ہمیشہ استقامت کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے ایک مخنث کو دیکھا۔ جب اسے پتہ چل گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے تو مجھے کہنے لگا کہ میرا راز نہ کھولنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے رازوں پر پردہ ڈالے گا۔ اس کے بعد بھی مجھے آج تک یاد ہے، اور میں لوگوں کے عیوب ہمیشہ چھپانے کی سعی میں رہتا ہوں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے سر کے ساتھ گزری۔ اس نے سلام پھیرا تو عورت پر بڑا ناراض ہوا، کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آئی؟ ننگے سر کھلے چہرے کے ساتھ میرے آگے سے گزر گئی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس عورت نے پہلے معافی مانگی، پھر کہنے لگی کہ دیکھو میرے خاوند نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میں اس وقت غمزدہ تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، مگر حیران اس بات پر ہوں کہ میں خاوند کی محبت میں گرفتار تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ کھڑے پروردگار کے سامنے ہو اور دیکھ میرا چہرہ رہے ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی بات مجھے آج تک یاد ہے، اور واقعی ہماری نماز کا یہی حال ہے۔ انسانیت تو یہ ہے کہ آپ بغیر غرض کے دوسروں کا فائدہ کریں۔ زندگی کی کڑوی سچائی ایک یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ مکار، ہوشیار اور چاپلوس لوگ لوگوں کے پیارے ہوتے ہیں۔ نفرت، سازشیں، مکاریاں، یہ سب کم ظرف لوگوں کے مشغلے ہیں۔ ظرف والوں کو اتنی فرصت کہاں
کہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھریں۔ انسان کتنا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر آتی ہے۔ ضروری نہیں کہ خوشیوں کا تعلق بڑی گاڑیوں سے ہو، ممکن ہے BMW اور مرسڈیز میں سوار شخص خوشی سے محروم ہو اور معمولی سائیکل والا خوش۔ کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، بلکہ جس کے بغیر دل نہ لگے اس کو محبت کہتے ہیں۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کو کہہ کر احساس دلایا جائے تو ایسے احساس سے خاموشی 1000 درجے بہتر ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کرتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔